علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم نے پچھلے ویڈیو لیکچر میں پڑھا کہ بہت ساری کمپنیز ایک جگہ آ گئی اور ان کو پروفٹ بھی لو ہونے لگے، تو انہوں نے خود کو سیف گارڈ کرنا شروع کیا۔ ان آرڈر ٹو سیف گارڈ دیم سیلوز، یہ جتنی بھی یوروپین کنٹریز تھی یہ سب ٹریڈ وار میں انٹر ہو گئی۔ ٹریڈ وار سے ہمارا کیا مطلب ہے؟ ایسٹ انڈیا کمپنی اور جو اس کے رائیولز تھے انہوں نے ایک طرح سے جنگ کرنا شروع کر دیا ایک دوسرے کے خلاف۔ اس میں یہ کیا کرتے تھے؟ ایک دوسرے کے شپس کو سنک کرتے تھے۔ اس امیج میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ جو یوروپین کمپنیز ہے ان کے بیچ میں جنگ چل رہا ہے اور وہ رائیول کمپنی کے شپ کو یہاں پر سنک کر رہے ہیں۔ تو سملرلی جو یوروپین کمپنیز تھی انہوں نے نہ صرف شپ سنک کیے بلکہ انہوں نے ایک کام اور کیا، انہوں نے سی روٹ کو بلاک کرنا سٹارٹ کر دیا۔ ایسا یہ اس لیے کرتے تھے کہ جو رائیول کمپنیز ہے نہ تو وہ انڈیا میں ایزیلی انٹر کر پائے نہ ہی یہاں سے سامان خرید کر واپس جا پائے۔ تھرڈ سٹیپ جو انہوں نے لیا وہ تھا فورٹیفیکیشن کا۔ یہ اپنے ٹریڈنگ پوسٹس پہ بڑے بڑے والز بنانے لگے اور ساتھ ہی انہوں نے اپنی سیپریٹ آرمی بھی رکھنا سٹارٹ کر دیا۔ اب ایسا کیوں ہوا؟ دیکھیے، جب آپ یہ بات جان چکے ہیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی رائیولری میں انٹر ہو گئی تھی، یعنی کہ وہ وار کرنے لگی تھی، تو ان ریٹرن دوسری کمپنیز بھی ان کو نقصان پہنچاتی، تو اپنے آپ کو پروٹیکٹ یعنی کہ سیف گارڈ کرنے کے لیے انہوں نے یہ بڑے بڑے والز یعنی کہ فورٹیفیکیشن بھی کرنا پڑا اور آرمی بھی رکھنی پڑی۔ تو اس کا نقصان کیا ہوا؟ انڈین کنگز جنہوں نے ان کو پرمیشن دی تھی ٹریڈ کرنے کے لیے، یہ ان کمپنیز کے اگینسٹ ہو گئے۔ کاز یہ سمپل سی بات ہے، انڈین کنگز نے ان کو ٹریڈ کی پرمیشن دی تھی، یہ تو یہاں ٹریڈ وار میں انٹر ہو گئی، شپس ڈبا رہے ہیں، نقصان کر رہے ہیں۔ یہ سمپل سی بات ہے، کوئی آپ کی زمین پہ آ کے آپ کا نقصان کرے تو وہ تو خلاف ہی ہوں گے۔ اگر بات کریں ایسٹ انڈیا کمپنی کی، ان کو دو طرف سے دشمنی سٹارٹ ہوئی۔ ایک یوروپین رائیولز مل گئے جن کے ساتھ ٹریڈ وار چل رہا تھا، دوسری طرف جو انڈین کنگز تھے ان کے ساتھ بھی ان کی جنگ سٹارٹ ہو گئی۔ بٹ ان سب بری چیزوں میں کچھ چیزیں اچھی بھی ہوئی، جیسے کہ فائنلی ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنا ٹریڈ بنگال میں شروع کر دیا اور اس کے لیے انہوں نے 1651 میں پہلی انگلش فیکٹری سیٹ اپ بھی کر لی ریور ہوگلی کے پاس، اور اس کے ساتھ ہی کمپنی نے کچھ سٹورز بنائے۔ ان سٹورز کو ویئر ہاؤس کہا جاتا ہے۔ یہ وہ والی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ پروڈکٹس کو سیفلی رکھا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ کمپنی نے آفیسز بھی بنائے، مطلب اگر کلائنٹس کے ساتھ ڈیل کرنی ہے تو اس کے لیے آفس تو لگیں گے، تو انہوں نے آفس بھی بنائے۔ اینڈ ناٹ اونلی دس، ان دا ایئر 1696 کمپنی نے اپنا ایک فورٹ یعنی کہ قلعہ بنایا بنگال میں، کیونکہ یہ پوری طرح سیٹل ڈاؤن ہو جائے اور ٹریڈ میں کوئی بھی دقت نہ آئے۔ اور ٹھیک اس کے 2 سال بعد کیا ہوا؟ کمپنی نے کچھ آفیسرز تھے کنگ کے، ان کو کر دیا برائب، مطلب انہیں رشوت دے دی، اور اس سے انہیں کیا مل گیا؟ انہیں مل گیا دیوانی رائٹس آف 3 ولیجز۔ یہ دیوانی کیا ہوتا ہے؟ یہ الاؤنس ہوتا ہے جس میں آپ کو ایلو کیا جاتا ہے کہ آپ کچھ پرٹیکولر پلیسز سے ریونیو مطلب ٹیکس کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ جو ریونیو ہوتا ہے یہ بہت اچھا سورس ہوتا ہے انکم کا، یعنی کہ یہ جو دیوانی رائٹس ملے تھے 3 ولیج کے، اس میں ایک کیلیکٹا جس کو آج کولکتہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد کیا ہوا یہ ہم اگلے ویڈیو لیکچر میں سمجھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔